جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عذاب نہیں دیتا اپنے محبوب کو، لیکن آزمائش فرماتا ہے۔ مومن اس وقت ثابت قدم رہتا ہے، اس کو یقین ہے کہ حق تعالیٰ جو اس کو کسی تکلیف میں مبتلا فرماتا ہے تو ضرور کسی مصلحت سے فرماتا ہے جو بعد میں حاصل ہوتی ہے، ہوا دنیا میں ہو یا دین میں۔ پس وہ ہر بلا سے راضی اور اس پر صلح پر رہتا ہے کہ اپنے رب پر تہمت نہیں دہراتا۔ اس کو مشغول بنا لیا ہے بلا سے اس کے رب نے کہ اس کی وجہ سے بلا کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اے دنیا میں مشغول رہنے والو، ان مقامات میں گفتگو کرنا چھوڑو، کیونکہ تم گفتگو کرتے ہو اپنی زبانوں سے نہ کہ اپنے قلوب سے۔ تم روح گردانی کرتے ہو اللہ عز و جل سے، اس کے کلام سے، اس کے نبیوں سے اور انبیاء کے سچے متبعین اور جو ان کے جانشین اور وسیع ہیں۔ تم منازعت کرنے والے ہو مقدر سے اور قدرت سے، تم اکتفا کر بیٹھے ہو۔ مخلوق کی عطایا، خالق کی عطایا اور اس کے احسانات کو چھوڑ کر نہ آپ کی بات قابل سماعت ہے اللہ کے نزدیک اور نہ اس کے نیک بندوں کے نزدیک، یہاں تک کہ آپ توبہ کریں اور توبہ بھی اخلاص کے ساتھ ہو، اور جمے رہیں اس پر اور موافقت کریں قضا و قدر کی، جو آپ کے لیے مفید ہے یا مضر ہے۔ وہ عزت دے یا ذلت دے، تو نگری کے متعلق ہو یا افلاس کے، صحت کے بارے میں ہو یا مرض کے، اور ایسی ہو جو تم کو پیاری معلوم دے یا ایسے امر کے متعلق ہو جو آپ کو ناگوار گزرے۔ اے لوگو، اتباع کریں یہاں تک کہ متبوع بن جائیں، خدمت کریں کہ مخدوم بن جائیں، اتباع کریں قضا و قدر کا اور اس کے خادم بنے رہیں یہاں تک کہ وہ آپ کی تابع دار اور خدمت گزار بن جاویں۔ آپ جھکیں ان کے سامنے، وہ جھک جائیں گی آپ کے سامنے۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ جیسا آپ معاملہ کریں گے ویسا آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ جیسے آپ ہوں گے ویسے حاکم آپ پر مسلط ہوں گے، آپ کے اعمال ہی آپ کے حکام ہیں۔ حق تعالیٰ اپنے بندوں پر مطلق ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ قلیل کا صلہ کثیر عطا فرماتا ہے، صحیح کو فاسد قرار نہیں دیتا اور سچے کا نام جھوٹا تجویز نہیں فرماتا۔ اے لوگو، جب آپ خادم بنیں گے تو مخدوم بن جائیں گے، جب آپ رکیں گے تو روک دیا جائے گا۔ خدمت کریں حق تعالیٰ شانہ کی اور اس کو چھوڑ کر ان بادشاہوں کی خدمت میں مشغول مت ہوں جو آپ کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ وہ آپ کو دیں گے کیا آپ کو ایسی چیز دے دیں گے جو آپ کے لیے مقسوم میں یعنی تقدیر میں نہیں ہے، یا ان کو قدرت ہے کہ آپ کے حصے میں لگا دیں ایسی چیز جو حق تعالیٰ نے آپ کے حصے میں نہیں لگائی؟ کوئی چیز ان کی طرف سے مستقل نہیں ہے بلکہ تقدیر کی لکھت کا ظہور ہے۔ اگر آپ یوں کہیں کہ ان کی عطا مستقل اور ابتدا ان کی طرف سے ہے تو آپ کافر ہو گئے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کوئی نہیں عطا کرنے والا اور نہ منع کرنے والا اور نہ نقصان پہنچانے والا اور نہ نفع دینے والا اور نہ آگے بڑھنے والا اور نہ پیچھے ہٹنے والا مگر اللہ عز و جل؟ بس اگر آپ کہیں کہ یہ تو مجھے معلوم ہے تو میں کہوں گا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو اور آپ پھر غیر کو اس پر مقدم رکھیں؟ آپ پر افسوس، آپ اپنی دنیا کے سبب اپنی آخرت کو کیسا بگاڑ رہے ہیں، اپنے مولا حق تعالیٰ کی اطاعت کو کیسا فاسد کر رہے ہیں، اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنے شیطان اور مخلوق کی اطاعت کر کے اور اپنے تقوی کو کیسا فاسد کر رہے ہیں دوسروں سے شکوہ کر کے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے پرہیزگاروں کا، مددگار ہے ان کی طرف سے مدفعت فرمانے والا ہے اور ان کو تعلیم دینے والا ہے اور اپنے نفس کی معرفت بخشنے والا ہے، ان کا دستگیر ہے اور ان کو نجات دیتا ہے مکروہات سے، دیکھ رہا ہے ان کے قلوب کو، ان کو رزق پہنچانے والا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا ہے کہ اے ابن آدم علیہ السلام، مجھ سے شرما جیسا کہ اپنے دیندار پڑوسی سے شرماتا ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے دروازوں کو بند کرتا ہے اور پردے ڈال لیتا ہے اور مخلوق سے چھپ کر خلوت میں حق تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب ہی سے زیادہ مجھ کو کمتر بنا لیا کہ سب سے پردہ کرنا ضروری سمجھا اور مجھ سے نہ شرمایا۔